نیوزی لینڈ کے سٹی کرائسٹ چرچ کی مسجد النور میں سنت برے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مشکلات و پریشانی کے مواقع پر بے صبری سے بچتے ہوئے صبر کرنے کا ذہن دیا۔ پروگرام کے بعد رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آج سے تقریباً 3 سال پہلے اس مسجد میں اور پھر ایک اور مسجد میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس میں تقریباً 51 مسلمان شہید ہوئے۔ میرے ساتھ اس مسجد کے نمازی بھی ہیں اور اس مسجد کو ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں، بھائی صاحب موجود ہیں، اور ان کی دونوں ٹانگیں بھی اسی حادثے میں زخمی آپ ہوئے، اور آپ کی جو ہے بچوں کی والدہ جو ہے وہ شہید ہوئی اس حادثے میں۔ صرف اس مسجد میں 44 مسلمان جو ہیں شہید ہوئے۔ آج ہم نے یہاں پر بیان کیا اور ملاقات بھی کرنے آئے تھے کہ اس وقت بھی ہم نے دعائیں کی تھی، اور آج ہم یہاں آ کر بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ان تمام شہیدوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے زخمی ہیں، اب بھی زخمی ہیں یا ان کے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ بات بتا رہے تھے ناظرین کہ یہاں خطبہ ہو رہا تھا اور نماز کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، یقیناً باوضو بھی ہوں گے، تو اللہ کے گھر میں جمعے کے دن انہیں شہادت ملی، ٹھیک ہے نا۔ چلے انتقال تو ان کا ہوا، ہمیں بھی غم ہے، تکلیف ہوئی تھی، لیکن پھر بھی موت کتنی اچھی تھی۔ اب وہ لوگ غور کریں جو شراب پینے شراب خانے میں جاتے ہیں، جو جوا کھانے میں جاتے ہیں، جو کلبز اور پبز میں جاتے ہیں، جو بری زندگی گزارتے ہیں۔ موت تو آنی ہے، مبارک اسے کہ جس کو موت مسجد میں آئے، مبارک اسے جس کو موت سجدے میں آئے، جس کو درود پڑھتے ہوئے آئے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر اچھی موت مرنا ہے نا تو اچھے کام زیادہ کرنے ہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کسی برائی کے اڈے پر موت آ جائے اور لوگ کہیں دیکھو مرا تو کہاں مرا۔ اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ آدمی تو اچھا تھا، مر گیا مدینے میں۔ نیوزی لینڈ کے سٹی کرائسٹ چرچ مسجد حادثے میں شہید ہونے والے کی قبور پر رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری فاتحہ خوانے کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے رکن شورا کا کہنا تھا کہ شہداء کی یہاں پر تدفین ہوئی تھی عاشقان رسول کے ساتھ، ان کی قبروں پر آئے ہیں، اور ایک ایسا واقعہ تھا ناظرین جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جس جمعے میں یہ واقعہ ہوا تھا، اگلے جمعے میں 10,000 کے قریب لوگ جمع ہو گئے اور ایک بہت بڑا جمعے کی نماز ہوئی، اور اس کے بعد کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے، کیونکہ انہوں نے جب مسلمانوں کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور پھر دنیا میں یہ میسج بھی گیا کہ یہ کتنی حوصلے والی قوم ہے کہ ایک جمعے کو اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور دوسرے جمعے کو پھر نماز جمعہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب بات مجھے یہاں آ کر پتہ چلی کہ یہاں شاید دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ بے شک بہت خوبصورت ملک ہے، بہت پرفضا مقام ہے، مگر قبر یہاں بھی 2 گز کی ہوتی ہے، قبر یہاں بھی زمین کے اندر ہی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے بھائی ہیں، بے شک ہمارے ہم زبان نہیں ہوں گے، ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، ملک بھی بہت دور ہے، ہم تو پاکستان سے آئے ہیں، لیکن مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ایک رشتہ ہے۔ ہم اس وقت بھی تکلیف میں آئے تھے جب ان کی شہادت ہوئی تھی، اور آج ان کی قبروں پر ہم آئے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اسی دوران رکن شورا نے مسجد حادثے میں شہید ہونے والوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ کیا اور کلام کے اشعار بھی پڑھے۔ نیوزی لینڈ میں جو یہ مسجد کے واقعے میں شہید ہونے والے عاشقان رسول ہیں، اللہ ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان قبر والوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے رب کریم، ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اپنی قبروں میں جائیں تو ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔